سینٹر فار لرننگ، اس کا نام مہر گڑھ جو ہے وہ بلوچستان میں تہذیب ہماری 11,000 سال پرانی، وہاں سے اس کا نام آیا. اور کیونکہ ہم لوگ اپنے کام میں، ثقافت میں، کلچر میں جو چیزیں ہیں انہی کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، لیکن اپنے کلچر کی جو اسٹرینتھس ہیں اور کلچر کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بیچ میں استعمال کر کے اس کی یہ اپروچ کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا لنک کلچر کے ساتھ بہت اسٹرانگ رہے. مہر گڑھ میں جو بہت زیادہ فوکس ہے وہ یوتھ ایکٹیویزم اور والنٹیئر کریں، اور ایکٹیوسٹ بھرپور طرح سے ٹرینڈ ہونے کے بعد وہ شامل ہو سکیں. اس کا جو مین آفس ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد سے کوئی 40-45 منٹ دور گاؤں میں وہ یہاں پہ ہے، جس میں ایک ہاسٹل ہے 24 کمروں کا، اور اس کے علاوہ ایک ٹریننگ فیسلٹی ہے جہاں پہ سارے سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اکثر لڑکیوں کا رہنے کا انتظام جو ہے وہ اس فیسلٹی میں ہوتا ہے. اور ارد گرد کھیلنے ولنے کی بچوں کی جگہ ہیں جو گھومنے پھرنے کی. تو آئیڈیا یہ تھا کہ شہر کے ہلچل ہنگامے سے دور ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچے جو ہیں وہ پوری طرح سے فوکس کر سکیں، خود ایک دوسرے کے ساتھ لنک بنانے میں، نیٹ ورک کرنے میں، اور جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں پہ جو چیزیں کور کروا رہے ہیں ٹریننگ میں، اس کے اوپر پوری طرح سے فوکس کر سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کون سی ایک ایسی پہچان ہے جس میں آپ کو اپنا آپ مائنورٹی فیل ہوتا ہے، یا اپنا جادو نہیں لگتا کہ وہ لڑکیاں گاؤں کی جو 10 دن پہلے آتی ہیں تو آپس میں بات نہیں کرتی، گھونگھٹ میں ہوتی ہیں، 10ویں دن اس میجک کے ساتھ وہ پورے گاؤں کو چودھری کو بسم آ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے کرنا ہے. آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں ابھی بتاتی ہوں دوستی کرنا چاہتے ہیں. مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے اور انسان اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ریاست کا مذہب اسلام ہے. یہ ایک ملک ہے دنیا میں واحد ہمارا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کا صدر صرف مرد اور مسلمان ہو سکتا ہے، نہ عورت ہو سکتی ہے، نہ غیر مسلم ہو سکتا ہے. یہ غیر جمہوری. اسمبلی میں ایک بل پیش ہوتا ہے، جب تک پاس نہیں ہوتا تب تک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بل. وہ بل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ٹیبل کیا ہے کسی ایشو کے اوپر. اب اس کی فرسٹ ریڈنگ، سیکنڈ ریڈنگ اور تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے. فرسٹ ریڈنگ جو ہوتی ہے اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے. ڈسٹرکٹ جج کے جو کیس وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ان کی اپیل ہائی کورٹ جاتی ہے، اور ہائی کورٹ جو ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور چاروں صوبوں میں ایک ہائی کورٹ ہے. اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف کوئی اگر اپیل میں جانا چاہے یا وہ سپریم کورٹ جائے گا، اور سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، جو وہ ڈیسیژن دے گی وہ آخری ہوگا، تو اس کے خلاف کوئی اپیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اب پولیس جو ایکشن تو ہر کیس میں لے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. آگے وہ دیکھتی ہے کہ اس کو کس لحاظ سے ڈیل کرنا ہے، کیا وہ پولیس کے زمرے میں آ رہا ہے، قانون کے اس احاطے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر وہ کورٹ میں جانے والا ہے تو پولیس اسے تھرو کرتی ہے کہ جی یہ میرے جو جوڈکشن میں چیز نہیں آ رہی ہے، اس کو میں آپ کو لکھ کے کورٹ کو ریفر کر سکتا ہوں. تو وہ ہم کورٹ میں یہ جو آپ کو میں نے روز نام بتایا اس میں اس کی کمپلین انٹر کی جاتی ہے، اسے ریفر ٹو کورٹ کیا جاتا ہے. باقی ڈیل پولیس ہر کیس کو کر سکتی ہے. بگڑی ہوئی شکل وہ یہ ہے، خوفناک شکل، کہ ان کو قید کیا جاتا ہے. دن کو وہ کام کراتے ہیں اور رات کو ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر وہ رات کو وہاں پر بند کر دیتے ہیں. باقاعدہ پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی جو پرسنل فورس ہوتی ہے وہ رات کو پہرا دیتی ہے، اور پھر دن نکلتے ہیں ان کو پھر عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو علیحدہ سے کام کرواتے ہیں، اور مرد جو ہوتے ہیں ان کو علیحدہ سے کام کرواتے ہیں. میرا نام وسیم ہے، میں ضلع کرک سے آیا ہوں. اس سے پہلے ہم دوسرے لوگوں کو صرف اپنی مذہب کے نظر سے دیکھتے تھے. ہم نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دوسرے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
ہمیں چاہیے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انسان کی نظر سے ان کے حقوق، ان کے مذاہب اور ان کے عقیدے کا احترام کریں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم پہلے خود انسان بنیں، پھر یہ ساری چیزیں ہم میں آ جائے گی۔ تو ورلڈ وار کا خاتمہ جاپان کے ہتھیار ڈالنے سے نہیں ہوا تھا، ورلڈ وار کا خاتمہ جرمنی کی تقسیم سے، برلن پہ سوشلسٹوں کے قبضے سے ہوا۔ 2 مہینے ہمارے یہاں پر بہت اچھے گزرے، ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ان 2 مہینوں میں ہم نے ایکٹیویزم کے ٹول، آئین، ہسٹری، پارلیمنٹ، سینٹ، جوڈیشری اور پولیس کے اختیارات کے علاوہ ہم نے جنڈر ایشوز کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بھی سمجھنا سیکھا، جو 14 سال کی ایجوکیشن میں نہیں سیکھ پائے۔ میرا نام بخت ہے، میں دادو سندھ سے آیا ہوں، اور یہاں ٹریننگ میں آنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ صرف صوبہ سندھ تک ہیں، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ پنجاب ہوتا تھا، لیکن یہاں کے پتہ چلا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ صرف صوبہ سندھ تک نہیں ہیں، لیکن وہ پورے تینوں صوبوں مثلا پنجاب، سرحد اور بلوچستان میں موجود ہیں۔ وہ قوم یا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جو اپنے ترقی کے عمل میں اپنی آدھے سے زیادہ آبادی عورتوں کو صنفی امتیاز کے نام پر چودیواری میں بند رکھے، اور ہمارے اس معاشرے میں مہر گڑھ جیسے اداروں کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں جو اس معاشرے میں آزادی سے سانس لینا سیکھ سکیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا احساس ہوا وہ عمر کے اتنی تیزی سے گزر جانے کا ایک واہمہ تھا، ایک خیال تھا کہ ہم بھی ابھی اسی نسل میں ہیں جس نسل پہ پاکستان کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں سے مل کے احساس ہوا کہ نہیں، ہم آہستہ آہستہ اس نسل سے نکلتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اچھا احساس ہے۔ سب سے خوبصورت چیز یہ کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، اور اس سے بھی اچھی چیز یہ کہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچرز کے لوگ یہاں پہ نظر آئے، دوست نظر آئے۔ اس ٹریننگ میں ہم لرننگ ٹولز کی پوری رینج استعمال کرتے ہیں، بہت سے اچھے ایکسپیرینس ٹرینرز اور اسپیکرز آتے ہیں، ہم فلمیں اور آڈیو ویژول استعمال کرتے ہیں، ایکسپیرینشل سیشنز ہوتے ہیں جس میں شرکاء خود اپنی ذات کو دریافت کرتے ہیں، پھر جو ماڈیول ہوتا ہے اس کے ساتھ فیلڈ ٹرپس ہوتے ہیں تاکہ جو ٹریننگ میں سیکھیں وہی باہر سیکھیں۔ اپنی ثقافت کی گہری جڑوں کی بات ہوتی ہے تو گروپ ٹیکسلا جاتا ہے، اور آج جو ہماری ڈائیورسٹی ہے، جو رنگا رنگ تہذیبوں اور زبانوں کی وسعت ہے، اس کی بات ہوتی ہے تو گروپ لوک ورثہ کے ہیریٹیج میوزیم جاتا ہے۔ سیشنز کے علاوہ گروپ ممبرز کی مختلف کمیٹیاں بنتی ہیں، مثلا سپورٹس کمیٹی، کلچرل کمیٹی، فلم کمیٹی وغیرہ۔ مختلف اپروچ ہے مہر گڑھ کی، وہ ایک تو یوتھ کے اوپر بہت فوکس ہے، جو یہ ٹریننگز اس کا حصہ ہیں، کہ ہم لوگوں کا بہت یقین ہے کہ ہم لوگوں کو انویسٹ بہت زیادہ اپنے نوجوانوں کے اوپر کرنے کا ہے، اور ان کی اپروچ اور ان کو ایکٹیویزم میں شامل کرنے کا ہے، جہاں پہ بہت بڑا گیپ شاید آ گیا تھا ہماری سول سوسائٹی میں۔ جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے، جب تک اس خون میں حرارت ہے، جب تک اس دل میں صداقت ہے، جب تک اس ملک میں طاقت ہے، جب تک ان کو سلاسل کو ہم تم سکھلائیں گے شورش بربتوں نے، وہ شورش جس کے آگے زبون ہنگامہ طبلے قیصر کے، ہنگامہ طبلے قیصر کے، آزاد ہے اپنے فکر و عمل، بھرپور خزینہ ہمت کا، ایک عمر ہے اپنی ہر ساتھ، امروز ہے اپنا ہر فردہ، امروز ہے اپنا ہر فردہ، یہ شام و سحر، یہ شمس و قمر، یہ اختر و کوکب
اور پرائس آف رسپانسبلٹی جو گریٹنس ہے اٹ از آلویز رسپانسبلٹی کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو سکے بیدار ہو سکے اور وہ ذمہ داری صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں وہ اپنے گرد و نواح کے حوالے سے وہ اپنے پورے علاقے کے حوالے سے وہ اپنے ملک کے حوالے سے اور اپنے پورے ریجن کے حوالے سے ہے. Mario